دیکھیں جی، یہ طالبان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے. کیا طالبان وہ سوچ رکھتے ہیں جو 9/11 سے پہلے کی تھی جب انہوں نے حکومت کی، یا ایک تبدیل شدہ طالبان ہے یا نیا طالبان ہے؟ اور نیا طالبان سے مراد ان کی سوچ مختلف ہے، انسانی حقوق کے حوالے میں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، باقی کمیونٹیز کے حوالے سے. اس تمام صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خطے میں ظاہر ہے اس میں اور ممالک بھی ہیں، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں رشیا ہے، انڈیا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے چائنا کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات طالبان کی لیڈرشپ سے ہوئی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں جب کہ سی پیک بھی موجود ہے ایک پروجیکٹ کے طور پہ، تو پاکستان اس تمام صورتحال میں ان دونوں ممالک کے تعلقات کو کیسے دیکھتا ہے اور سی پیک کو کیسے اس میں جو ہے وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے؟ جولائی میں افغان طالبان نے وفود بھیجے 3 علاقائی کیپٹلز میں، تہران، ماسکو اور چائنا، بیجنگ. اور افغانستان کے طالبان کی پہلی دفعہ چینی سربراہ سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ جی کے ساتھ. اور چین کے 2 بنیادی ایشوز ہیں اس حوالے سے جو پاکستان کے لیے بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہ ہو. چین کا 50 میل کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، اور ایک دہشت گرد تنظیم ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM، جو اس وقت مقیم ہے افغانستان کے صوبے بدخشاں میں. تو کیا اس پر کنٹرول کریں گے طالبان کا؟ نہیں. اور دوسرا، جب بھی کوئی وسیع البنیاد حکومت بنتی ہے، ظاہر جس میں طالبان شامل ہوں گے اور ان کی ایک کلیدی کردار ہوگا، کیا وہ حکومت چین کا جو منصوبہ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کا محور، جس کا ستون سی پیک ہے، اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں انڈیا کی کافی بڑی انویسٹمنٹ اور پریزنس نظر آتی ہے ہمیں افغانستان میں. اس تمام سچویشن میں پاکستان کیسے انالائز کر رہا ہے کہ یہ تعلقات کس طرف جائیں گے؟ پاکستان جانتا ہے کہ انڈیا ایک اہم ملک ہے اس خطے میں، اور اس کے ایک معمول کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے افغانستان سے، جو ماضی میں رہے بھی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے، اور میرے خیال میں شاید افغان طالبان شاید نہ چاہیں، کہ افغانستان کی سرزمین ہندوستان کی انٹیلیجنس کے ذریعے استعمال ہو پاکستان کے خلاف. ابھی حال ہی میں ایک ڈوسیہ دیا گیا مجھے ایز چیئرمین خارجہ امور کمیٹی وزارت خارجہ کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے، 40 صفحے کا، جس میں انہوں نے کہا کہ 87 ٹریننگ کیمپ ہیں افغانستان کے اور ہندوستان میں پاکستان کے خلاف، جس میں 66 افغانستان سرزمین میں ہے، 21 ہندوستان کی سرزمین میں ہے. تو وہ چیز پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اگر ہم ایران کے حوالے سے بات کریں تو ایران مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم پہلے دیکھا تھا، جب پچھلا جو ایک دور حکومت گزرا تھا طالبان کو، تو بہت اچھے تعلقات نہیں تھے دونوں ممالک کے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، ڈفرینٹ ریلیجس اسکول آف تھاٹ بھی ایک وجہ ہے، اور بھی سیاسی وجوہات ہوں گی. اب کیا لگتا ہے کہ یا فورن پالیسی جو ہے کیا وہ پہلے سے مختلف ہوگی طالبان کی اس حوالے سے؟ طالبان حکومت تھی ماضی کی 1996 سے 2001 تک، اس وقت ان کے بڑے کشیدہ تعلقات تھے ایران کے ساتھ، اور بالکل نہ ہونے کے برابر تھے تعلقات. اب ان کی گفتگو شنید بھی ہوتی ہے، وفود کا ایکسچینج بھی ہوتا ہے، اور بلکہ ایران نے تو میزبانی بھی کی افغان طالبان وفد کی. ان کے وزیر خارجہ اس وقت کے تھے پچھلے ماہ جواد ظریف صاحب. اور ابھی ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے جو ایک ایران دشمن تنظیم ہے دہشت گردی کی، جیش العدل، اس کے لیڈر کو طالبان نے ہی مارا افغانستان کی سرزمین پر، جو ایرانی بلوچستان صوبے میں گڑبڑ کر رہی تھی. بہت سے لوگ ہیں جو کافی انسرٹنٹی کا شکار ہیں کابل میں اس وقت، اسپیشلی جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ، اور بہت سے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں یا وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. اس صورتحال میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس تمام صورتحال کو کیسے ہینڈل کرے گا؟ افغان مہاجرین کو سب سے طویل عرصے کے لیے سب سے زیادہ مہاجرین 30-35 لاکھ ہم نے اس کی میزبانی کی، اور ہم کر بھی رہے ہیں، اور کوئی گڑبڑ کے باوجود کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. بڑی اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ تعلقات ہیں. میرے خیال میں یہ روایت ہمیں کنٹینیو رکھنی چاہیے. کوئی اگر پاکستان آنا چاہتا ہے، 100 بسم اللہ، وی ویلکم دیم.